ایک کامیاب شادی صرف محبت سے نہیں چلتی بلکہ کچھ ایسے فیصلوں اور عادتوں سے چلتی ہے جنہیں ہم روزانہ فالو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے شادی شدہ رشتے کی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی 5 ایسی عادتوں کے بارے میں جنہیں اگر وقت رہتے نہ بدلا گیا تو یہ رشتے میں گہری دوریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتے کو مضبوط اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر ٹھیک نہیں بھی ہیں تو اللہ پاک سے بہت دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ کو بہت خوش رکھیں۔ سب سے پہلی عادت جو کہ شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ہی بری ہے وہ ہے ہر بات پہ تنقید کرنا، یعنی کہ نقص نکالنا۔ اگر آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پارٹنر کچھ بھی کرتا ہے آپ کو بس اس میں نقص نکالنا آتا ہے، کیڑے نکالنے آتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کیوں کیا، وہ ویسے کیوں نہیں کیا، تو یاد رکھیں کوئی بھی انسان مسلسل طعنے برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ جب آپ اپنے پارٹنر کو بار بار یہ احساس دلائیں گے کہ ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو اس سے وہ اپنا کانفیڈنس ختم کر دیں گے اور وہ آپ سے کھل کر بات کرنے سے ڈریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تنقید اور صحیح مشورے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرانی باتوں کو بار بار یاد دلانا۔ بحث کے دوران اکثر ہم پرانی باتیں بیچ میں لے آتے ہیں، جیسے کہ تم نے اس وقت ایسا کیا تھا، یہ تم نے پہلے بھی کہا تھا۔ یہ جملہ جو ہوتا ہے وہ رشتے میں سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھنا سیکھیں۔ جو غلطی گزر گئی ہے اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تھا تو اسے دوبارہ مت دہرائیں۔ پرانی باتوں کو کریدنے سے صرف نیا غصہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ خوشگوار رہے تو کبھی بھی پرانی باتوں کو نہ دہرائیں۔ جو تیسری عادت ہے وہ ہے ایک دوسرے کو فار گرانٹیڈ لینا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہم ایک دوسرے کی جو ایفرٹ ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، وہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا پارٹنر آپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، یا پھر آپ کی پارٹنر جو ہے وہ دن رات آپ کے لیے کچن کا کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے۔ کیا کسی بھی موڑ پر آپ نے ان کی اس بات پہ ان کو سراہا ہے؟ کیا آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کی محنت کو صرف فرض سمجھتے ہیں اور ہم ان کو پوری طرح سے ریئلائز نہیں کرتے تو محبت کی جگہ شکایت لے لیتی ہے۔ شکر گزاری ہی رشتے میں اصل جو ہے وہ گلو پیدا کرتی ہے۔ جو چوتھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں بات بند کر دینا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ خاموشی رشتے کو قتل کر دیتی ہے۔ جب ہم ناراض ہو کر چپ ہو جاتے ہیں یا اپنی پریشانیاں شیئر کرنا بند کر دیتے ہیں تو رشتے میں ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ جب تک آپ بات نہیں کریں گے غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی۔ بحث کرنے سے بہتر ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کا راستہ نکالیں، ورنہ پھر رشتہ جو ہے وہ اگر خراب ہوگا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہے گی کہ آپ لوگوں نے اس مسئلے کو کبھی بات کر کے حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو 5ویں اور سب سے اہم عادت ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے شخص کو بیچ میں لے کر آنا۔ اگر آپ اپنے گھر کے جو مسائل ہیں وہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں یا پھر سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو رشتے کی رازداری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جتنے لوگوں سے مسئلہ ڈسکس کریں گے وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں بتائیں گے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جن کے بیچ میں آنے والے مسائل کو اگر میاں بیوی ہی سولو کریں تبھی وہ اصل معنی میں حل ہو سکتے ہیں۔ ہر گھر میں مسئلے مسائل تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے در و دیوار کے اندر حل کرنا ہی سمجھداری ہے۔ جب بھی آپ کسی تیسرے انسان کو شامل کرتے ہیں تو آپ اپنے رشتے کا کنٹرول خود کھو دیتی ہیں اور معاملے اس طرح بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ رشتے کو سدھارنے کا سب سے پہلا اسٹیپ دوسرے کو بدلنا نہیں بلکہ خود کا جائزہ لینا ہے۔ ہم اکثر جو ہے وہ اپنے پارٹنر کی غلطیاں تو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنی عادتوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ آج ہی تھوڑا وقت نکال کر سوچیں کہ آپ کے اپنے اندر کوئی ایسی عادت تو نہیں ہے جس سے آپ کا رشتہ اپنے پارٹنر سے خراب ہو رہا ہے۔
تو دوستوں یہ تھی وہ 5 عادتیں جن کی وجہ سے آپ کا ہنستا بستا شادی شدہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ آج ہی ان عادتوں پہ کام کر کر اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔